ہم بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی دل جمعی کے ساتھ تمام طلباء کے پروگرام کو سن رہے تھے۔ اب آئیے اس مجلس کے اور اس محفل کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی طاہر صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ يقول أحد السلف علم أولادك القرآن۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مدرسے کے اساتذہ، تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور بچوں کے والی حضرات، ماں باپ اور تمام عزیز طلباء، سب سے پہلے تو اس میں کوئی تصنع اور کوئی بناوٹ نہیں ہے کہ آج کا یہ پروگرام ابھی تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت ہی کامیاب ہے اور بہت خوبصورت طریقے پر بچوں نے یہ پروگرام کیا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ مائک پر کھڑے رہ کر دو لفظ بولنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں شروع سے پہلے بچے سے آخری بچے تک دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ سارے کے سارے بچوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے پر اپنے پروگرام کو پیش کیا۔ دیکھیے، پروگرام میں چند چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں ملی ہے اس کا مطلب یہ پروگرام کامیاب ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یاد، الحمدللہ کوئی بچہ نہیں اٹکا ہے۔ دوسری چیز ہے اس کو پیش کرنے کا انداز، کتنے خوبصورت طریقے پر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جرأت، ہمت سے پیش کرنا، ڈر تو نہیں جا رہے۔ اس لیے ہمارے مدرسوں کے اندر ایسا مشہور ہے بات کہ 3 میم ایسی ہے، میم کہ جب اس پہ انسان کھڑے ہوتا ہے تو اس کی جرأت جواب دے دیتی ہے، اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ ویسے تو محلے میں چیخ لے گا، چلا لے گا، دوستوں میں بہت زور زور سے بات کر لے گا، لیکن جب اس کو ممبر پر بٹھاتے ہیں، محراب میں نماز پڑھوائی جاوے اس سے، یا مائک پر کہا جاوے 2 لفظ ذرا بول دو نے، ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن جس جرأت کے ساتھ ان بچوں نے یہ پروگرام کو پیش کیا ہے، میں ان کے ماں باپ کو اور خاص طور پر ان کے اساتذہ اور جن جن لوگوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پروگرام ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا۔ 2-3 باتیں مجھے ذکر کرنی ہے۔ ایک تو اپنے ان نونہالوں سے، ان بچوں سے ذکر کرنی ہے کہ بھئی مدرسے کا امتحان ہو گیا آپ لوگوں کا۔ جی آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں بیٹا، مدرسے کا امتحان ہو گیا آپ کا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اچھا، کس کے نمبرات آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ۔ اچھا، یہ جن جن کے ہاتھ میں انعامات ہے، اس کا مطلب ان بچیوں کے اور ان لڑکوں کے نمبرات آئے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ ایک شعر بڑا ہی مشہور ہے، کہتے ہیں جب انسان محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور اپنے قرآن کی یاد کرنے کے اندر، اسی طریقے سے پارے ہم کو یاد کرنے کے اندر، نورانی قاعدے کا بھی آپ نے امتحان دیا ہوگا،
جب اس کو آپ نے پیش کیا، اس کو آپ نے سنایا، تو ممتحن کو، امتحان لینے والوں کو آپ کے نمبرات جب بڑھیں گے، یعنی آپ نے بہت جرأت کے ساتھ پیش کیا ہوگا، آپ نے بہت ہمت کے ساتھ پیش کیا ہوگا، تو وہ آپ کی ہمت اور آپ کو یاد کتنا پختہ رہا، اس کے اوپر آپ کو یہ نمبرات ملے ہیں. صحیح ہے؟ دوسرے جن کو نمبرات نہیں آئے ہیں وہ کیا کریں گے آئندہ کے لیے؟ کیا کریں گے؟ محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ محنت کرنے کے لیے شرط ہے سب سے پہلے تو مدرسے آنا. ہے نا کیسی ہنسی آئی کہ میری بہت زیادہ غیر حاضری ہوتی ہے نا، غیر حاضری، کبھی شادی کی، کبھی اٹھا نہیں اس کی، تو یہ غیر حاضری کو ہمیں ختم کرنا ہے. کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. دیکھو آج کتنا شاندار پروگرام آپ لوگوں نے پیش کیا ہے نا، یہ مدرسے کی محنت کا آپ کا نتیجہ ہے. اس لیے انشاءاللہ بہت پابندی کے ساتھ ہم مدرسے آئیں گے انشاءاللہ. عزیز مائیں اور بہنیں اور ان کے والد، دیکھیے یہ جو دور چل رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، قیامت جتنی قریب آتے جائے گی فتنوں کا دور اتنا زیادہ سخت ہوتا جائے گا. ہم جن دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. حضور نے فرمایا کہ فتنے ایسے آئیں گے، آزمائشیں ایسی آئے گی، قطع اللیل المظلم، اندھیری رات جیسی ہوتی ہے بالکل ڈراؤنی، اس سے بھی زیادہ سخت فتنے نازل ہوں گے. یعنی فتنوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی آزمائش اور ایسی حالات ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاوے، ہمیں یہی پتہ نہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جیسے آج کل کے حالات میں اگر بات کہی جاوے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ہمارے زبانوں سے ایسے گانے نکلتے ہیں، ہم ایسی باتیں بول دیتے ہیں، ہمیں بعض مرتبہ دین کا اتنا علم ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے حضور نے حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں صبح میں آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے عزیز مائیں اور بہنیں کہ اس کے اپنے ایمان کی جو فکر اس کو ہونی چاہیے، اس کی فکر ایمان کی نکل چکی ہوگی دل میں سے. جیسی تڑپ، جیسی فکر ایمان کے متعلق ہونی چاہیے، ایسی فکر اس کے دل میں سے نکل جاوے گی. وہ بولے گا تو اس کے الفاظ پر کوئی توجہ نہیں ہوگی، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کی صبح سے شام تک کی جو زندگی ہوگی وہ بالکل بے فکری کا شکار ہوگی. نہ نمازوں کی طرف توجہ ہے، نہ اسی طریقے سے کوئی اور دین کے کام کی طرف توجہ ہوگی الا ماشاءاللہ. ایسے دور کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاوے، اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ اور سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ہماری اولادیں ہیں. حقیقی بات ہے، اولاد جو ہے نا، اولاد یہ نونہال، اور اللہ نے یہ جو اولاد کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی دنیا کی سب سے قیمتی ترین دولت اگر کوئی انسان کو ملی ہے تو وہ اولاد ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ اس کی ایک دو وجہ ہے. دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں ہمیں زندگی میں بطور ہبہ اور گفٹ کے ملتی ہے، تحفے میں ملتی ہے، اور بعض چیزیں انسان کو پیسے ملے تو وہ مزدوری کوئی کام کرتا ہے، مزدور اس کے بدلے میں ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمیں ضرورت ہے صبح سے شام تک کی گھر بنانے کی، گھر میں تعمیر کرنے کی، تو ایک مزدور کو پکڑ کر لائے، صبح سے شام تک اس نے گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد جتنا اس نے کام کیا شام کو ہم اس کی حاضری دے دیتے ہیں. تو ہم اس کو جو دے رہے ہیں اس کی مزدوری کا بدلہ دے رہے ہیں. لیکن ہبہ اور گفٹ اور تحفے میں مزدوری کا بدلہ نہیں ہوتا ہے. تحفے میں کیا ہوتا ہے، دینے والا اپنی خود کی خوشی سے دیتا ہے، دینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے. سامنے والے کا نہ مطالبہ نہ مانگ ہوتی ہے، سامنے والا اس کو نہ چاہتا ہے، بعض مرتبہ اس کے دل میں بھی نہیں ہوتا نہیں. یہ آج کل بہت زیادہ چلا ہے کہ شادی کی سالگرہ ہے، میرج اینیورسری ہے، یا بیوی کا برتھ ڈے آیا تو پھر ہم پلان کرتے ہیں سرپرائز پلان، سرپرائز گفٹ. وجہ کیا ہوتی ہے گفٹ کی؟ یہ ان چیزوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی اس سے خوش ہو جائے.
اللہ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. اس لیے قرآن میں ہے 19واں پارہ 4واں رکوع، اللہ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ ہمیں گفٹ میں تحفے میں ایسی اولاد دیجیے گا جو اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہم یہ سمجھتے ہیں شادی کریں گے تو اس کی وجہ سے اولاد ہوگی. آپ دیکھ لیجئے ایسی بہت ساری ماں بہنیں ہماری مل جائے گی، زندگیاں گزر چکی ہے لیکن ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا، یہ اللہ ہبا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے اولادیں. اس لیے سب سے پہلی بات آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ طے کرنی ہے، جس نسبت سے ہم اس پروگرام میں آئے ہیں وہ خاص طور پر اس پروگرام کے دولہے کہیے یا اس پروگرام کی دلہنیں کہیے، وہ ہمارے بچے ہیں اس مدرسے کی. ہم یہ فکر لے کر اس پروگرام سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں ان کی جس طریقے سے ظاہری جسم کی ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے، یہ بیمار نہ ہو، ان کا کپڑا گندا نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اسی طریقے سے ان کا باطن، ان کا اندر ایمان سے بھرا ہوا ہو. ورنہ آج کل ایمان کے ڈاکو اور چور بہت سارے ہیں. ایسی جگہوں پر ہمارے بچے جا رہے ہیں، پڑھنے سے بالکل شریعت منع نہیں کرتی ہے، بلکہ اکبر الہ آبادی نے تو بہت پیارا ایک شعر کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور وہی چیز ہمیں اپنے بچوں کے دل میں اتارنی ہے، اور اپنی حقیقت یعنی میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو تربیت کا بچوں کی ٹائم ہوتا ہے صحیح معنی میں، جب یہ 4-5 سال کے ہوئے، اب ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ایمان کی فکر کی جائے. کہاں ہوتی ہے ایمان کی فکر؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو پروگرام یہ بچوں نے پیش کیا ہے، دعائیں سنائی، حدیثیں سنائی، حضور کی سیرتیں سنائی، قرآن اچھا پڑھ کے سنایا، ان کے بہت سارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جو اس پروگرام میں اگر شریک ہوئے ان کو بھی اتنا یاد نہیں ہوگا جتنا ان بچوں کو یاد ہے. وجہ یہی مدرسوں کی تعلیم کا نتیجہ ہوتا ہے. یہی مدرسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ بچے تیار ہوتے ہیں، یہی مدرسے ہوتے ہیں جہاں پر ان کے عقیدوں کی فکر کی جاتی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے کہ اس دور میں جن اسکولوں کے اندر، جن کالجوں کے اندر ہمارے بچے جا رہے ہیں، وہاں الگ الگ عقیدے ان کو سکھائے جا رہے ہیں. اگر مکتب کے اندر یہ بچے نے اس چیز کو سیکھ لیا، عربی زبان میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے اور ایک کتاب کے اندر یہ کہاوت ہے لِأَنَّ أَلْوَاحَ قُلُوبِهِمْ صَافِيَةٌ، بچوں کے دل کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے، بچپن میں جو لکھ دیا جاتا ہے وہ نقش ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑے مفتی ہمارے گجرات کے مفتی محمود صاحب بارگولی ادام اللہ فیوزہم العالیہ، حضرت نے اپنے ایک بیان کے اندر ایک موقع پر بتایا یہ مکتب کیا کام کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ گھر کے اندر مدرسہ چلتا ہے، فلیٹ کے اندر مدرسہ چلتا ہے، کسی پارکنگ کے اندر مدرسہ چلتا ہے، کسی جگہ پر کونے میں مدرسہ چلتا ہے، اور اتنے وقت کے اندر یہ بچے کیا کر لیتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں. حالانکہ اسکول کے نظام کو اگر دیکھیں تو ہم نے مستقل اسکول بھی رکھی ہے، ٹیوشن بھی رکھا ہے، گھر پہ بھی محنت ہے، توجہ بھی ہے. یہ سب کرنے کے بعد ہمیں کچھ رزلٹ ملتا ہے. مدرسہ 2 گھنٹے جاتا ہے، وہاں پر بچے کو نورانی قاعدہ بھی ہے، اما پارا بھی یاد ہو رہا ہے، قرآن بھی وہ پڑھ رہا ہے، دعائیں بھی وہ پڑھ رہا ہے، سیرت بھی وہ پڑھ رہا ہے، اور بہت اچھے انداز میں وہ پیش کر رہا ہے. یہ مدرسہ اور یہ مکتب، میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جس موقع پر 2000 میں جب زلزلہ آیا اور کافی لوگوں کے اوپر ہلاک آئے تھے، 2000 کے وقت میں، زلزلے کے وقت میں کافی لوگوں پر، بہت سارے لوگ باہر کو کافی پریشان ہوئے. اس موقع پر کسی جگہ پر جو پریشان حال تھے بیچارے، جو مظلوم تھے بیچارے، ان سب کو کسی جگہ پر جمع کر کے کوئی تنظیم
کوئی ادارہ، کوئی ریلیف کا کام کرنے والا ان سب کو کیٹ تقسیم کر رہا تھا، اناج دے رہا تھا، اور اسی کے درمیان میں ایک مسلمان بچہ آیا، اور وہ بھی جب اناج لینے کے لیے پہنچا تو وہ ریلیف کا کام کرنے والے، وہ اناج تقسیم کرنے والے نے اس مسلمان بچے سے یہ کہا کہ بیٹا یہ الفاظ جو ہیں، یعنی شریعت کے خلاف کچھ الفاظ کہلوانے کی اس نے کوشش کی۔ وہ بچے نے اناج کو وہیں پر پھینکا اور وہ دوڑا، اور اس نے یہ کہا میرے استاد نے بچپن میں مجھے یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بچپن کا پڑھا ہوا اتنا فائدہ دیا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا لیکن اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا۔ یہ کام کرتا ہے مدرسہ، یہ کام کرتے ہیں محلے کے مکتب۔ اس لیے خاص طور پر ماں باپ کی خدمت میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں اکثر جگہ پر، جس جگہ پر بھی میں جاتا ہوں اور اس تعلیم کے حوالے سے یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں، اس سے 2-3 باتیں میں بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، واقعہ لمبا ہے لیکن اس کو مختصراً میں یہ سمجھا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں بچوں سے، جوان ہو گئے تو ان سے آپ نے ہمارے اوپر دھیان ہی نہیں دیا، یعنی شکایت کس کی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے بچوں کی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ ماں باپ کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ آیا، ظاہر میں دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ بچہ ظالم ہے، اور عام طور پر یہی لگتا ہے ہمیں کہ بچہ ہی ظالم ہوگا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تحقیق میں گئے، اس کی ڈیپ میں پہنچے، معلوم اس سے یہ بات ہوئی کہ یہاں پر ظالم تو دراصل اس کے ماں باپ ہیں، اور خاص طور پر باپ کا تذکرہ کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر باپ کے ذمے بچے کے 3 حق بنتے ہیں، 3 حق۔ اگر وہ اس نے ادا کر دیے تو اس نے بیٹے کا حق ادا، اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا، لیکن اگر وہ 3 حق ادا نہیں کیے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے ظلم کیا۔ اور وہ 3 حق کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کا نام جو ہے نا، نام وہ اچھا رکھے۔ آج کل ایک نام کے سلسلے میں عجیب کنفیوژن چلی ہے ہمارے پاس، تو روزانہ میرا تو کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ نام لینے کے لیے نہ آتے ہو۔ نام کیسا رکھے اپنی اولاد کا؟ نام ایسا رکھنا ہے کہ اس نام کی فضیلت ہو، کسی نبی کا نام ہو، صحابی کا نام ہو، جس نام کا بچے پر اثر پڑنے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام کچھ بھی رکھ دیا، کوئی فلاں سے سنا تھا اس نے اپنے بیٹے کا یہ نام رکھا ہے، ایسے نہیں۔ دیکھیے کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، ایک باپ اپنی زندگی میں سب سے قیمتی تحفہ اگر اپنی اولاد کو کوئی دیتا ہے، ایک گھر دیا، مال دیا، عزت دی، دوسری بہت ساری چیزیں دی، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ نام ایک ایسی چیز ہے، آج رکھ دیا، حشر کے میدان میں بھی اسی نام سے پکارا جائے گا، جنت میں جائے گا تو بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کے نام اچھے رکھو۔ اللہ کو 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن، یا پھر نبیوں کے نام رکھو یا ایسے نام رکھو جس کا مطلب اچھا ہوتا ہے۔ ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے نام کو تبدیل کر دیا، بھئی آپ کا یہ نام ہے تو آپ بدل کے یہ رکھ لیں، کیوں؟ نام کا معنی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ تابعی بعد میں فرماتے ہیں کاش ہمارے دادا نے وہ نام بدل لیا ہوتا۔ حضور نے بطور مشورے کے کہا کہ آپ اگر بدلتے ہیں تو کوئی بہتر ہے، نہیں بدلیں گے تو میرا حکم نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو صحابہ کرام خاموش ہو جایا کرتے۔ اور اللہ ہمیں معاف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کیا صبح سے شام تک ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بھئی قرآن کیا ہے، حدیثیں کیا ہے، یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی تو ہیں، جس میں ہمیں نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے، بڑے چھوٹے کے ادب کرنے کو کہا گیا ہے، یہ تمام کے تمام باتیں اس نے ہمیں سکھائی گئی۔ خیر وہ تابعی بعد میں یہ فرماتے ہیں کاش دادا نے نام بدل لیا ہوتا، اس لیے کہ وہ نام کا مطلب ہوتا ہے سخت،
اور اگر وہ بدل لیتے تو ہمارے لیے بہتر ہوتا، اس لیے کہ وہ نام کا اثر ایسا ہے کہ آج بھی ہمارے خاندان کے اندر ہم سختی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے نام رکھے، اچھا رکھے، خوبصورت رکھے۔ نام کا معنی آج نیا نوا چاہیے، جو بھی آتا ہے نوا دو، ایسا دو کہ کسی نے بھی نہیں رکھا ہو۔ تو بعض ہمارے اکابرین مزاحاً فرما دیتے ہیں فرعون رکھ لو، کسی نے بھی نہیں رکھا ہے دنیا کے اندر، حالانکہ مزاحاً فرماتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلا حق جو ہے وہ اولاد کا اس کا اچھا نام رکھنا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ گھر میں دین کا ماحول بنانا ہے۔ اس کے لیے اس کی ماں کو بھی سمجھانا پڑے گا، گھر کی مسئولات کو بھی لے کر بیٹھنا پڑے گا، گھر میں ایک تربیت کا نظام بنانا پڑے گا۔ آج ہم ذرا اپنے گریبانوں میں، خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں، غور و فکر کریں ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ ان کو لے کر بیٹھنا، ان کو سمجھانا، جب موقع پڑا زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کا لاسٹ اسٹیج ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 لافے ٹکاتے ہیں بس اور مارتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے اس سے تربیت ہو جائے گی، لیکن اس سے تربیت نہیں ہوتی ہے۔ تربیت کا انداز وہ ہوتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں یہ کھانے کے وقت حضور تربیت میرے بچوں کو کیسے کرنا ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو جاؤ جلدی سے بھاگو یہاں سے، ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے۔ حضور کا انداز تربیت دیکھ رہے، پہلے کہ یا غلام، یعنی کہتے بیٹا پیارے او میرے لاڈلے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی محبت والا انداز۔ اور پھر اس کے بعد حضور فرما رہے کہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے ہاتھ دھو لے وے، اللہ کا نام لے وے، اپنے سامنے سے کھاوے، یعنی یہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے گھر کا ماحول اگر ہم بنائیں گے، گھر کے ماحول کو اگر ہم دیندارانہ بنائیں گے، اور یہ یاد رکھیں خاص طور پر مائیں اور بہنوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ باپ کی تو ہوتی ہی ہے، بعض مرتبہ والد وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری صرف مسئولات کی نہیں، آپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ باپ کو صرف فیس کا ٹائم یاد رہتا ہے، ناشتے لانے کا ٹائم یاد رہتا ہے، اور جو خرچے اڑانے کے وہ سب یاد رہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیا پڑھ رہا ہے؟ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کو بچہ کس کے پاس پڑھتا ہے اس کے مولوی صاحب بھی یاد نہیں ہوتے۔ تو باہر ملتے تو بیٹا کہتے پپا یہ میرے مولوی صاحب، اچھا تو ان کے پاس پڑھتا ہے؟ آپ آئے ہی نہیں مدرسے کے اندر، آپ نے دیکھا ہی نہیں آپ کے مولوی صاحب کو، بچہ کس کے پاس پڑھتا ہے؟ ہمارے استاد سناتے تھے کہ ایک باپ سے پوچھا کہ آپ کا بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اتنا بڑا ہو گیا۔ اتنا بڑا ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں۔ آپ عمر بتاتے 5 سال کا، 7 سال کا، 9 سال کا، یا اتنا بڑا ہو گیا۔ آپ ایسے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ فجر میں جب میں کام پہ جاتا ہوں تو بستر پہ سوتا ہوا ملتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، اور جب رات کو آتا ہوں پھر وہ سو گیا ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی ملتا ہے۔ تو کبھی کھڑے چلتے تو دیکھا ہی نہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ اتنا ہوتا ہے۔ غور کا مقام ہے ہمارے لیے، جو سب سے قیمتی اور ترین سرمایہ جو ہے ہمارا، وہ ہماری اولادیں ہیں۔ کیسی فکر کرنی ہے، جس طریقے پر ہم اسکول کی اچھی سے اچھی اسکول میں ان کو تعلیم دلوائیں، بہترین سے بہترین ٹیوشن ان کے لیے رکھے، ان کو مکمل توجہ دے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی دین کی بھی فکر کرے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، سارا کے سارا نزلہ جو گرتا ہے، ساری کی ساری پریشانی جو ہوتی ہے وہ مکتب کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اگر چھٹی رکھنے کا موقع آیا، باہر جانے کا موقع آیا، لیٹ اٹھنے کا موقع آیا، تو ہم مدرسے میں کہہ دیتے کہ کل نہیں آئے گا، پرسوں نہیں آئے گا، فجر میں نہیں اٹھ سکا۔ وہی معاملہ اسکول کے ساتھ ہمارا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے سردی کا زمانہ ہے، ہم فجر میں نماز پڑھانے کے لیے جب نکلتے ہیں تو راستوں کے اندر بالکل اندھیرا ہے، بالکل اندھیرے میں 6:30 بجے کے قریب، 6:15 بجے کے قریب اکثر مائیں اور والد اپنے بچوں کو لے کر باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کوئی بھی مدرسہ 7 سوا 7 سے پہلے شروع نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ مدرسے میں لیٹ وجہ فکر ہے۔
وجہ تربیت، وجہ دل پہ نہیں لیا ہے، ورنہ یاد رکھے استاذ مدرسے میں کتنا بھی اچھا پڑھا دے وے، بچے میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماں باپ کے اندر فکر نہ ہو، کتنا بھی اچھا پڑھا دے وے، لیکن اگر بچوں کے اندر ترقی دیکھنی ہے، اور ہم نے دیکھا جن کے ماں باپ بڑے فکر مند استاذ سے ملتے رہتے ہیں اور استاذ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا نظریہ، ان کے بچوں کے پڑھنے کا انداز ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ گھر پہ ماں فکر مند ہے، ابا کام پہ سے آتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں آج کیا ہوا، سبق آگے بڑھا، کتنے ریٹی سبق دیا مولوی صاحب نے، پورا سبق پورا ہوا، پارا پورا ہوا، یہ سب فکریں ہوتی ہیں۔ تو عزیز مائیں اور بہنیں، دوسری چیز ہے گھر کا ماحول تربیت والا، اور تیسری چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ قرآن کی تعلیم دینا اپنے بچوں کو۔ قرآن ایک ایسی معجزے والی کتاب ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے نہیں، جیسے آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے اور بہت سارے بچے اسلامک بلاگ بھی الگ الگ اسکالرز کے دیکھتے ہوں گے نا، کبھی سعودی کا بلاگ دیکھا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، کبھی فلاں نبی کا معجزے والی کوئی چیز دیکھی، کبھی قوم سمود کے پہاڑ دیکھے کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، یہ سب چیزیں دیکھی، اور وہ نبی کے ساتھ اس دور میں وہ معجزے پیش آئے تھے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر وہ موجود ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ آج دیکھیے ہر دوسرا آدمی جس سے ملو تھوڑی دیر بات کرو تو وہ اپنی پریشانی کو بتائے گا، یار بہت ٹینشن ہے۔ ایک تو وہ بچے نے مکالمہ پیش کیا، بالکل حقیقت بیان کر رہا ہے ہمارے سماج کی، بچے نے پیش کیا نا کتنا قرضہ ہو گیا ہے، آمدنی بہت کم ہے، خرچہ بہت ہو گیا ہے، تو یہ حقیقت ہے ہمارے سماج کی۔ وجہ پر غور کرنا، گھر میں بے سکونی کی کیا وجہ ہے، گھروں میں جھگڑوں کی کیا وجہ ہے، گھروں کے اندر پریشانی کی کیا وجہ ہے، ہم نے اپنا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ کم کر دیا ہے۔ جہاں بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب بھیجا جائے گا اور گھر میں ان کو لے کر اگر بیٹھیں گے ہم، تو روزانہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، سب سے بڑا فائدہ۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اللہ کی طرف سے برکتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ جب شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر تو ہم بچی کو، لڑکی کو ساری چیزیں دیتی ہیں، یہ بھی دیا، فلاں بھی دیا، قرآن مجید بھی دیتے ہیں بہت خوبصورت طریقے پر، اور وہ لے جایا بھی جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید دینے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی بیٹی کو ماں باپ گھر والے یوں کہہ رہے ہیں بیٹی اس کو ساتھ میں لے جا رہی ہو، ہم اس کو دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو آپ کی بھی زندگی بنائے گی، اور آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں، آپ کی جو اولادیں ہوں گی، ان کی بھی زندگی جو بنے گی وہ اسی کتاب سے بنے گی۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں اور عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم فکر مند ہو جاوے، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے۔ میں نے قرآن کی بالکل شروع میں ایک آیت پڑھی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی اللہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، ہم تمہیں وہ منظر سمجھاوے۔ قرآن بعض نقشے ایسے کھینچتا ہے گویا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چل رہا ہو معاملہ۔ ایسے ہی اس آیت میں فرمایا کیا وہ منظر تمہیں یاد ہے؟ تم غور سے دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں کھڑی ہیں، بچیاں کھڑی ہیں، پوتے کھڑے ہیں، پوتیاں کھڑی ہیں، نواسے کھڑے ہیں، نواسیاں کھڑی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں اپنی پوری فیملی سے، کیا فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام
ایک تو خود نبی ہے، اور نبی کا گھرانہ کیسا ہوتا ہے؟ نبی کا گھرانہ سب سے اونچا گھرانہ ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ وہ نبی ہے اللہ کے، ان کے والد وہ بھی نبی، ان کے دادا وہ بھی نبی، ان کی نسل میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، پورا نبیوں کا گھرانہ۔ یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کسی بھی طریقے سے دین کی کمی ہو سکتی ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کیونکہ نبی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے ہمیں یہ جو واقعہ بتایا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمیں اصل میں سمجھانا ہے، ہماری آنکھیں اصل میں کھولنی ہے کہ ایک نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں اتنے فکر مند۔ اے مسلمانوں، اے امت کے نوجوانوں، اے امت کے والد، اے امت کی ماں، تم نے اپنی اولاد کے متعلق دین کی کتنی فکریں کی؟ اس لیے قرآن میں فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی ذات کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم اور جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، ضرورت اس چیز کی ہے، ایک تو سب سے پہلے پابندی کے ساتھ ہم مکتب بھیجیں۔ والیوں سے کہوں گا آپ بھیجیں گے انشاءاللہ، کوئی بھی پریشانی ہو، یعنی آخری میں لیمٹ آپ کو بتا دوں کہ کم سے کم سبق دے کے مولانا چھوڑ دینا، ناغہ نہ کرواوے، ورنہ ایک دن سبق کا ناغہ ہوتا ہے، مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، جو برکت، جو روحانیت اور جو اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر ہوتا ہے وہ رک جایا کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ایک تو ناغہ نہ کرے، انشاءاللہ ایک چیز تو یہ عمل کریں گے۔ دوسری میں خاص طور پر ماں باپ سے کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا عمل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہے نماز۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمام والیوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ نماز کی خاص طور پر پابندی اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر پیدا کیجئے۔ دیکھیے بچے ہیں، بچے وہ کہوں گے وہ نہیں کریں گے، لیکن جو کرتا ہوا دیکھیں گے وہ کریں گے۔ اگر ہمیں گھر کے اندر بچوں کے سامنے ہم گانے گا رہے ہیں، بچوں کے سامنے بیوی کو یعنی اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو وہ بچہ کچھ نہ کچھ اپنی ماں کو کچھ دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ تو بولے گا، اس کو نہیں خبر ہوگی کہ یہ الفاظ کیا ہے، لیکن ابا کو ایسا بولتے ہوئے سنا۔ بات دراصل یہ ہے جیسا کرتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہیں بچے وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی کر لی، انشاءاللہ ہماری اولاد نیک نمازوں کی پابند بن جائے گی۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک مدرسے والے میرے پاس آئے تھے اور بہت اچھا انہوں نے نظم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب ہم نے اپنے مدرسے کے اندر بچوں کے باقاعدہ انعام رکھے ہیں، جو فجر کی نماز کے اندر 40 دن تک حاضر ہوگا انشاءاللہ اس کو ایک سائیکل دی جائے گی۔ حال یہ ہوا کہ جو ماں باپ نہیں نظر آتے تھے، وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کے لے کے آ رہے کہ چلو مسجد میں ہمیں یہاں پر نماز پڑھنی۔ بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں، اگر ہماری زندگیوں میں اصل میں مقصد ان کا یہی تھا کہ والد اور ماں باپ وہ بھی مسجد اور مدرسے کے قریب آنے والے بنے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج رہے، بعض مرتبہ بڑی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ بچوں کو دعائیں یاد ہے، بچوں کو سیرت یاد ہے، بچوں کو بہت ساری چیزیں یاد ہے، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہمارا دین، ہماری شریعت تو ایسی ہے، جس دن بھی احساس ہوا کہ مجھے پڑھنا ہے، قرآن شریف صحیح نہیں ہے، مجھے سیرت یاد نہیں ہے، حدیثیں یاد نہیں ہے، تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو جو صحابہ ایمان لائے، جو صحابہ مسلمان ہوئے، وہ سارے کے سارے بچے تو نہیں تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، ادھیڑ عمر کے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے بہت سارے، لیکن اس زمانے کے اندر بھی انہوں نے دین کو سیکھا۔ اگر ہمارے اندر دین کی کوئی کمی ہے کسی بھی اعتبار سے، انشاءاللہ اس کو پوری کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے نمازوں کی پابندی کریں۔ دوسری چیز یہ ہے گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج اکثر لوگوں کی زبان پر ایک ہی چیز ہے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے، شیر میں کچھ نہیں ملے گا نا، تو یہی بات کہتی ہے پکا کسی نے کروا دیا۔ بھائی کیسے کہ ایک تو سب سے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے بیمار رہ رہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے اور ٹینشن ختم نہیں ہو رہی ہے،
تو اب تو مجھے واقعی دیکھو نا مولوی صاحب، تم چیک کر کے بتاؤ کہ کچھ ہے کہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گھروں میں جب نمازیں نہیں ہوگی، گھروں کے اندر جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا، حضور نے ایسے گھر کو قبرستان کہا ہے۔ قبرستان میں تو یہی چیزیں ہوگی پھر انسان کے ساتھ۔ آج گھروں کے سکون ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، نماز اور قرآن کو ہم نے گھروں کے اندر سے ختم کر دیا۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جب فجر کی نماز کے بعد نکلتے محلے میں تو بوڑھے بوڑھے حضرات باہر گھر کی دہلیز اور چوکھٹ پہ بیٹھ کر زور زور سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ آج وہ گلیاں سنسان ہو گئی ہیں، آج وہ منظر بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے عزیز مائیں اور بہنیں خاص طور پر کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان چیزوں کو لائیں۔ اگر لائیں گے تو آپ گھروں کے سکون کو آپ خود دیکھیں گے، آپ خود کو تجربہ ہوگا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ چاہے پہلے بھی کمانا اتنا ہی تھا میرے شوہر کا، پہلے بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن اب اتنا ہو گیا کہ اللہ نے دلوں کا سکون دے دیا۔ اب پریشانی نہیں ہے، اب گھروں میں جھگڑے نہیں ہو رہے، اب محبت ہو رہی ہے، اب بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، اب ساس بہو کے اندر بات ہو رہی ہے، اب جھگڑے نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وجہ یہی ہوتی ہے عام طور پر کہ ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، گھر میں تربیت، ماحول، بچوں کو لے کر بیٹھنا، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دین کی تعلیم کی بچوں کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے مدرسہ 4 چیزوں کی وجہ سے ترقی کرتا ہے۔ ایک استاذ کی محنت، مدرسے کو جو چلا رہے ہیں منتظم ذمہ دار، ان کی فکر، ان کی توجہ وہ کتنی کرتے ہیں، بچے کی خود کی محنت اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے استاد سے ملے، اس کی توجہ پر غور کرے کہ یہ اس کی توجہ ختم ہو رہی ہے، یہ کہاں پریشان ہو رہا ہے، یہ کہاں کس چیز پر لگ رہا ہے۔ تو ایک تو اس کی محنت، اور چوتھی چیز ہے ماں باپ کی فکر، ماں باپ کی توجہ۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بات کہی گئی ہے، اللہ مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اس لیے کہ دیکھیے جتنے بھی بڑے لوگ بنے ہیں اس دنیا کے اندر، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں اگر غور کرتے ہیں تو پیران پیر خود فرماتے ہیں میری ماں کی تربیت ایسی تھی کہ اللہ نے مجھے پیروں کا پیر بنایا۔ سب سے بڑے پیر ہم جن کو کہتے ہیں، یہ کن کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ والدہ کی۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اللہ نے وہ کام لیا ہندوستان کے اندر، خواجہ صاحب سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لائے، اور بہت سارے وہ لوگ جو ایمان چھوڑ چکے تھے واپس ایمان میں داخل ہوئے، اور ہندوستان کا ہر طبقہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ خواجہ صاحب سے محبت کرتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ان کی والدہ کی تربیت، اور والدہ نے جو دین کے لیے ان کو جو لگایا، اس کا یہ نتیجہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا ہے خواجہ صاحب کے متعلق، اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، پوچھا بیٹا معین الدین کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ فرمایا امی، اللہ نے ہندوستان میں مجھ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ کیا کام لیا ہے؟ کہ کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لائے۔ ماں نے کتنا پیارا جواب دیا، کہا بیٹا معین الدین یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ بچپن میں چھوٹے تھے، کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور تمہاری تربیت میں نے ایسی کی ہے کہ اللہ نے آج تم سے اتنا بڑا کام لیا۔ آپ دیکھیں، یہ دراصل ماں باپ کی توجہ، ماں باپ کی فکریں اور ماں باپ کی کڑن، ان کا نتیجہ یہ ہوتے ہیں۔ اکثر ہم روتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی ہے، اولاد مانتی نہیں ہے، اولاد کے متعلق پریشان ہے۔ ہم نے ان کو کتنا وقت دیا ہے؟ ہم دیکھیں نا کہ ہم کاروبار کو وقت دیتے وہ چمک جاتا ہے، ہم ہر چیز کو وقت دیتے ہیں وہ چیز عروج پہ ایک دم ٹاپ پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہم اگر اپنی اولاد کو وقت دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، محبت کی بات کریں گے، ان کے ساتھ ان کے مسئلوں کو حل کریں گے، انشاءاللہ وہ اولادیں ہماری ایک بنے گی۔ تو اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں ایک مرتبہ مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے ذمہ دار کو، اساتذہ کو، جنہوں نے بہت خوبصورت طریقے پر اس پروگرام کا نظم کیا، اور آپ تمام والی حضرات کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ بہت اطمینان سے آپ نے اس پروگرام کو سماعت فرمایا۔
بچوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور جن حضرات نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے پیچھے جس اعتبار سے بھی محنت کی ہے، دامے دن سخن، اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. اللهم نقنا خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی القوة المتین۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اللہ دین کے اجالوں میں، رات کے اندھیریوں میں، جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے، اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار پوری امت کو معاف فرما، امت کے پریشان حالوں کی اللہ تو مدد فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرضوں میں ہیں آسانی سے نکال دیجیے، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہے اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جس نسبت جس مقصد اور جس نسبت سے اللہ ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ یہ مجلس چاہے بہت مختصر ہے لیکن اللہ یہ قرآن کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، آپ کی سب سے عظیم کتاب کی نسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے، اللہ یہ مجلس چاہے بہت مختصر ہو لیکن آپ کے یہاں پر اس کا بہت بڑا وقار ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں، اس مجلس میں ایک ایک بیٹھنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ ایک ایک کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ جو خطائیں ہوئی ہوں اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، اللہ جن بچوں نے اللہ ان پروگرامات کو پیش کیا ہے اللہ ان نونہالوں کی صلاحیتوں کو اور کھول دیجئے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اللہ ان کے اساتذہ جنہوں نے محنت کی ہے اللہ ان کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کے ماں باپ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے، اللہ ان کی جنہوں نے محنت کی ہے ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے، توجہ دی ہے ان کی توجہات کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ ان پروگرامات کو ان بچوں نے پیش کیا ہے، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرما لیجئے، اللہ یہ پورے پروگرام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، جو غلطی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، اللہ خاص طور پر اللہ جو ماں بہنیں آئی ہیں اللہ ان کے آنے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان میں اگر کوئی بے اولاد ہو، رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما دیجئے، تمام مسائل کو اللہ آسان فرما دیجئے، اللہ ان مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نواز دیجئے، اللہ اور زیادہ مزید یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات اس مدرسے کو عطا فرما دیجئے، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی بچوں کی ذہنی فکری ہر اعتبار کی صلاحیتوں کو اللہ آپ کھول دیجئے، اللہ ان سب بچوں کو ان بچیوں کو دین کا داعی اور شہدائی بنا دیجئے، اللہ ان سب کی دنیا بھی بہتر بنا دیجئے، آخرت بھی ان کی بہترین بنا دیجئے، اللہ ہم سب نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اللہ خصوصی طور پر ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس مجلس کا ثواب خاص طور پر ان مرحومین کو عطا فرما دیجئے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان طلبہ کے لیے یہ ہے کہ 20 دسمبر تک ان تمام کی چھٹیاں رہے گی،
اور مدرسے کی جانب سے ایک اور اعلان یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ فیروز خان کمپلیکس میں، فیروز خان بلڈنگ میں دوپہر کا مدرسہ بھی شروع کیا جائے گا۔ جو والی حضرات اپنے بچوں کو دوپہر کے وقت میں بھی اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مولانا سے رابطہ کر لیں۔ ہم پھر ایک بار آنے والے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔